میرے ساتھ موجود ہیں جناب آصف تورانی صاحب، جو کہ سابق سفیر ہیں پاکستان کے ایران میں بھی اور یو اے ای میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ تورانی صاحب بہت شکریہ آپ کا سر۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے سر کچھ آ رہی ہیں، وہ تھوڑی سی پرابلمٹک اس لیے لگ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو ایران کا سفارت خانہ ہے وہاں سے بھی خبر آ رہی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے گفتگو ہوئی ہے، کچھ وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ دس از نیچرل؟ یہ ہوتا ہے اوبیسلی جب اتنے بڑے ایک کانفلکٹ چل رہا ہو تو اس کے بعد جب امیڈیٹ سیز فائر ہو تو شاید چھوٹی موٹی وائلیشنز ہوتی ہیں، یا یہ آپ کے نزدیک ایک پرابلمٹک ایکویشن بن سکتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے ہاؤ سیریس از دا وائلیشن، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس میں انوالو ہوگا، کیونکہ یہ تو سیز فائر بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران ہوا۔ یس، اسرائیل بائی امپلیکیشن وہ اس میں اس کو ہونا چاہیے، لیکن سنا ہے کہ بعض کوئی گلف اسٹیٹ ہے اس کی طرف سے کوئی ٹارگیٹ کیا گیا۔ اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹس کریکٹ، لیکن میڈیا میں کچھ اس کا ابھی آیا نہیں ہے۔ سو یو فیل کہ ابھی نیچرلی بہت ساری چیزیں جو انفارمیشن ہے وہ آ رہی ہے، بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی سیریس ہے یہ وائلیشن، اور یہ ایران اس پہ کہ اس کا کیسے نوٹس لیتا ہے۔ جی اس کو بہرحال جو ہے میڈیٹر کو بتانا ہوگا اور باقی دنیا کو بھی بتانا ہوگا کہ وائلیشن ہوئی۔ ٹھیک، اچھا سر، اب یہ اس کے اندر ایک اور جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ اب جو جمعے کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اسلام آباد ایکارڈ کو یا اسلام آباد ٹاکس کو، جو ایران کی طرف سے ابھی نام آ رہے ہیں کہ شاید فارن منسٹر آئیں گے اور جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں غلیب آف صاحب وہ تشریف لائیں گے۔ سو سنس آپ کا ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے ایران کے اندر ایز اے ڈپلومیٹ، ڈز دیٹ مین کہ جو اس کو پوری کمپلیٹ آئی آر جی سی کی سپورٹ اور بیکنگ ہوگی ٹو دس پیس پروسیس، اور ایران کا جو پرسپیکٹو ہوگا اس کو؟ جی بالکل ہوگا، اس کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سپریم لیڈر ہے وہ ہر چیز کی منظوری دیتے ہیں۔ ایران کا جو سسٹم ہے اس میں پریزیڈنٹس آفس، جوڈیشری اور پارلیمنٹ، اس کو ویٹو کرنے کا اختیار سپریم لیڈر کو ہے، تو یہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ آئی آر جی سی وغیرہ یہ سارے سپریم لیڈر کے انڈر آتے ہیں، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے جو ہے اس میں کوئی یہ کہے کہ جی آئی آر جی سی مخالفت کر دے گا، یا ایسا میرے خیال میں نہیں ہوگا۔ اچھا یہ سر جو سنس یہ جو ہم جی سی سی ممالک کا اگر ہم دیکھیں کہ جتنا یہ کیونکہ جنگ ایسیمیٹریکل ہو گئی، پھیل گئی مشرق وسطیٰ کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر چلی گئی، ود دس obviously اگر ٹروس ہو جاتا ہے اور یہ پرماننسی اختیار کر جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں فار آل ٹائمز ٹو کم اس پوری انڈرسٹینڈنگ یا سیٹلمنٹ میں جو ایران کا تعلق ہے ود دی جی سی سی کنٹریز اور جو اس خطے کی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیسے پہلے تھا جنگ سے اب سچویشن ویسی ہوگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ a lot has changed in the past 1 month؟ دیکھیے سیاسی طور پہ تو جو شک و شبہ کی جو فضا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جائے گی۔ اور فرام ڈے ون جب ایران میں ریولوشن آ گیا تو انہوں نے ایک سٹنگ مونارکی کو چینج کیا، ٹاپل کیا تھا، تو وہ اس نے جو ہے گلف مونارکیز جو ہیں وہاں پہ جو ہے ایک کنسرن تھا بہت بڑا، وہ آج بھی ہے کہ یہ جو ریولوشنری سیٹ اپ ہے یہ ہمارے یہاں مداخلت کرے گا، اور ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایران نے جو پراکسی گیم کیا اس میں عراق کے اندر، پھر سیریا، پھر لیبنان، اس کے بعد حماس، یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیٹر کیسز میں پھر ہوتیز وغیرہ ہیں، یہ تمام چیزیں آ گئی۔ تو یہ ایک ایران کے بارے میں، اس کے رول کے بارے میں ایک رہا۔ انہوں نے یہ پیلسٹائن کے نام سے سب کچھ کیا تھا، حماس ہو چاہے وہ دوسرے ہوں، حزب اللہ ہوں، لیکن وہ ایک جو اسٹیٹس ہیں بہرحال وہ بھی مونارکیز ہیں، اور وہ ایران کے ان جو مووز تھے ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، تو وہ اب بھی خطرہ سمجھیں گے۔ لیکن بہرحال اب خاصی تبدیلیاں آ گئی ایران کے اندر بھی۔ I'm sure there will be changes، کیونکہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو پہلے جنریشن کی، ایون دوسری جنریشن کی جو ہیں، وہ انہوں نے تقریباً ڈیکیپیٹیٹ کر دیے ہیں، اور اب جو نئی جنریشن ہے
وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ خود ایران کے اندر جو اس وقت اس کے جو آفٹر میتھ ہے وہ اکنامک کرنچ ہے. آلریڈی ایران میں اکنامک کرنچ تھا. اس سے جو ہے پھر جو سوشل پرابلمس ہیں، پولیٹیکل پرابلمس ہیں، وہ آگے مجھے خطرہ ہے. Hopefully a good sense will prevail and good policies would be adopted. اچھا سر، یہ جو نوئنگ دی آبویسلی دی ایرانین سائڈ، یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے جو امریکن ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور نیچرلی جو ایران بھی بہت کاشیس ہوگا، اسی پر میرے حال میں جنگ ریڈیوس ہو کے اسٹریٹ آف ہارمز تک آ گئی تھی. آئی تھنک نیوکلیئر ایسپیکٹ تو خیر کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا، آل دو امریکنز کیپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. لیکن جو فری موومنٹ امریکنز چاہ رہے ہیں، یہ نیچرلی ایک بڑا، خود امریکن وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ بڑا فریجائل قسم کا یہ ابھی جو ٹروس ہوا ہے، یہ کتنی اپریہنسو ہوں گے جو ایرانین سائڈ ہے وہ اس اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر جو پاسج ہے ویسلز کا، ٹینکرز کا، اس کو لے کے، اور کیا لمیٹڈ ہی ابھی ہوگا ٹرانزٹ وہاں سے یا پاسج الاؤ کریں گے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو ایران کی مرضی کے بغیر وہ الاؤ نہیں کر رہے. اور اس سے بڑھ کر جو اس وقت جو ہوا ہے وہ انشورنس کمپنیز نے ہاتھ کھینچ لیا ہے. انہوں نے فورس میجور اپلائی کیا ہے. تو اس لیے یہ آپ امریکہ نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہا ہوگا کہ جی ہمارے جو شپس ہیں وہ اسکاٹ کریں گے، لیکن نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ انشورنس کمپنیز تیار ہی نہیں تھی. وہ ایسا کبھی رسک نہیں لیں گی. تو یہ ایک اٹ ول ٹیک اے وائل، کیونکہ یہ کانفیڈنس ریسٹور ہونے میں بڑا وقت لگے گا. ہاں، یہ اگر ایگری ہو جاتے ہیں تو اس میں اس وقت اب یہ نیا پیراڈائم آئے گا. اس میں ایران جو ہے وہ لیگلی اس کا رائٹ نہیں بنتا ہے اس کو بلاک کرنے کا یا اس پہ کوئی ٹیکس لگائے، کیونکہ اس میں پھر ایکول رائٹ جو ہے عمان کا بھی بنتا ہے. اور یہ اس کا ہنٹ جو ہے جواز ظریف صاحب جو فارمر فارم منسٹر تھے، بعد میں وہ وائس پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے اپنے فارن افیئرز میں جو آرٹیکل ہے 3 اپریل کا، اس میں یہ ہنٹ کیا ہے کہ عمان اور ایران مل کر اس کے کامن رجیم جو ہے وہ کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو ہیو اے کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہارمز. یہ اپنی جگہ ہے. اور یہ جو ہے ایران، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ یو این لا آف دا سی کا ممبر نہیں ہے، کنونشن کا، تو وہ شاید اس میں کوئی اپنے جو ہے وہ شیلٹر لے سکیں. لیکن یہ مذاکرات رہیں گے اور اس میں اب یہ رجیم آئے گی. مجھے یہ لگتا ہے پہلے اس پہ یہ بات نہیں تھی، ویسے کیفیت ہی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایران نے ایک طرح سے اپنی جو ٹیریٹوریل ایکسپینشن ہے اس کو بڑھایا ہے. اس نے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک، بہت شکریہ جناب درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود. درانی صاحب، ہم نے بڑے ڈیٹیل میں ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ایرانین پرسپیکٹیو کیا ہے اور کیا کچھ تبدیل ہوا اس جنگ کے اندر.